السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 118 اور 119 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، دیکھیے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ النحل آیت نمبر 118 ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الانعام آیت نمبر 146 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا وہ ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں کے اوپر ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا۔ ناخن والے جانور مطلب ایسا جانور جس کا ہاتھ ہو، یعنی جس کی انگلیاں الگ نہ ہو، مثلا اونٹ، شتر مرغ، بطخ، بکری، گائے، یہ ایسے جانور ہیں جن کو انگلیاں الگ نہیں ہوتی بلکہ بالکل ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان تمام جانوروں کو یہودیوں کے اوپر حرام قرار دیا گیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، یعنی گائے اور بکری دونوں کی چربیاں بھی یہودیوں کے اوپر حرام قرار دی گئی تھی، سوائے وہ چربی جو پیٹھ میں لگ جائے یا اتڑیوں میں یعنی جو بوٹی ہوتی ہے اس میں رہ جائے یا پھر ہڈیوں میں لگی رہ جائے، وہ چربی ان کے اوپر حلال تھا، باقی ساری چربی ان کے اوپر حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ جو ہم نے ان کے اوپر حرام کیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے، یعنی یہ حرام نہیں تھا لیکن ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے جو ہم نے یہودیوں پر حرام کیا، اور آگے مزید کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہاں پر اصل میں اس بات کو بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اعتراض کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے آیت نمبر 115 میں 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ایک مردار، دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے۔ یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر اصلاً حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو حرام چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کر دیا ہے، لیکن یہ جو چیزیں یہودیوں کے اوپر حرام تھی وہ مسلمانوں پر حرام نہیں۔ مسلمان اونٹ بھی کھا سکتے ہیں، گائے بھی کھا سکتے ہیں، بکری بھی کھا سکتے ہیں، شتر مرغ بھی کھا سکتے ہیں، بطخ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ حلال ہے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور یہ جو دین اسلام جس کو محمد لے کر کے آئے کہتے ہیں کہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، تو پھر دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہودیوں کے اوپر حرام ہے لیکن مسلمان اس کو حلال کیے ہوئے ہیں، آخر ایسا فرق کیوں ہے؟ کیوں مسلمان جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب میں فرمایا کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں بنیادی طور پر اصلاً
ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں بیان کیا ہے. قرآن میں بھی بیان کیا ہے، توریت میں بھی بیان کیا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی بیان کیا ہے. لیکن یہودیوں کے اوپر جو چیز حرام کی گئی یہ شرعی اعتبار سے نہیں، بلکہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے بغاوتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو بھی، بکری کو بھی، شتر مرغ کو بھی، بطخ کو بھی، اس طرح کے جو گائے بکری ان چیزوں کو جن کے جو ہے انگلی بالکل ملے ہوتے ہیں وہ چیزیں تمام کے تمام اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا. صرف وہ چیزیں حرام جن کے جو ہے انگلی ایسے کھلے ہوئے ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال قرار دیا. اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، شرارت کیا، بغاوت کیا، اللہ کے حکم کے مخالفت کی، اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیا. اللہ نے مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنیاد پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، چاہتا نہیں تھا لیکن گناہ ہو گیا یا گناہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ آدمی اپنے عمل کی اصلاح کر لیا تو رب العالمین اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اصل میں باتیں دو سمجھنے کی ہے. ایک یہ کہ گناہ اور غلطی کبھی انسان نہیں چاہتا ہے پھر بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان جان بوجھ کر کے گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اپنے گناہ کا احساس کرے، گناہ کا احساس کر کے اللہ کے سامنے جھکے، توبہ کرے، ایسا گناہ آئندہ نہیں کریں گے، اس بات کا عزم کرے. اگر کسی کے حق کو مارا ہے یا کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے معافی تلافی کرے. اگر حق مارا ہے تو حق کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے گا. یہ توبہ کی شرط یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لا علمی میں، لیکن یاد رکھیے رب العالمین غفور الرحیم ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن دل میں بار بار وہ گناہ کرنے کی بات نہ ہوگی، نہیں. ابھی ایک آدمی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام کیا، ابھی کیا سوچے گا کہ اللہ سے معافی مانگے پھر سے وہی گناہ کریں گے، تو ایسے گناہ کی معافی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، رب العالمین کے سامنے جھک کر کے وہ توبہ کرتا ہے، پھر بعد میں اسی گناہ کو کرتا ہے، وہ بار بار گناہ کو کرتا ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم پھر بار معافی مانگتے رہیں گے، تو ایسا گناہ معاف ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. ایسا گناہ معاف ہوگا جو انسان گناہ کر لے، چاہے جس انداز میں بھی ہو، دھوکے سے ہو گیا، بھول سے ہو گیا یا جان بوجھ کر کے ہو گیا، اور رب العالمین کے سامنے وہ بندہ جھکا، اپنے گناہ کے بارے میں اس نے اپنے دل میں احساس کیا کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے، رب کے سامنے جھکا اور یہ دل میں خیال رکھا کہ آگے سے یہ گناہ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آگے پھر سے گناہ ہو جائے لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ آگے سے گناہ نہیں کریں گے، یہ گناہ آگے سے نہیں کریں گے. اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس کریں گے اور گناہ کے اوپر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچایا ہے، دوسروں کے خلاف جو ہے اس کے عزت کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس کے حق کو مارا ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اس کو دور کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے. تو اللہ نے فرمایا ثم ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر جو لوگ لا علمی کی بنیاد پر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر اصلاح بھی کیا. اسلام میں یہی چیز آتا ہے. اسلام میں یہ آتا ہے کہ اگر گناہ اپنے تک ہے تو آگے وہ گناہ نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اپنے عمل کی اصلاح کریں گے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ کا کام کیا جس سے دوسروں کے
جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، عزتوں سے کھیلنے کی کوشش کی تو ان سے معافی تلافی کیا، یا کسی کا حق مارا اس کو پورا کیا، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے سماج معاشرے میں بدنظمی پھیلی تو اس کی اصلاح کرے کہ یہ کام جو ہے وہ غلط میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے غلط کیا ہے، اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے پرچار ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ خطیب صاحب جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ میں انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف بات بیان کیا، خطیب صاحب، مقرر صاحب، عالم دین صاحب ایسی بات بیان کیا جو حقیقت سے بالکل الٹا، ایسی بات بیان کیا جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اب بعد میں وہ خطیب صاحب اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے آ کر کے برسر ممبر ان کو بولنا ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے جو کام بھی کیا تھا یا جو بات بھی کہی تھی وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھا، تاکہ لوگوں کی اصلاح، کیونکہ وہ تو توبہ کر لے گا لیکن اس کے بیان سے جو بہت سارے لوگوں کے اندر غلطی پھیلی، گناہ پھیلا، وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ اصلاح کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اصلاح کا ہے۔ اصلاح کے بارے میں جو تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے فرمایا کہ البتہ جن لوگوں سے لا علمی کے بنا پر کوئی برا کام ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اس کے بعد یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی اس سورۃ کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا